بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول غگ ایپیسوڈ 3۔ چہرہ چادر سے اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ رحم دین آگے بڑھ کر اسے بغل گیر ہوئے۔ اسے ملتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دکھائی دیے۔ اس نے ان کے کندھے پہ بازو پھیلا کر انہیں تسلی دی۔ باپ کو روتے دیکھ کے مسکا کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ مسکا بیٹا روتے نہیں ہیں، اللہ سب بہتر کرے گا، تم پریشان نہ ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کے آنسو پونچھے۔ چاچا یہاں بابا بالکل اکیلے ہیں، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ آنسو ایک بار پھر گالوں پہ ڈھلک آئے تھے۔ میر نے آواز کے سمت نظر اٹھائی۔ زمان خان کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے اس کی چادر تھوڑی سرک گئی تھی۔ میر کو لگا وہ وہاں سے کبھی ہل نہیں پائے گا۔ سیاہ چادر کے حالے میں چہرہ چاند کے مانند چمک رہا تھا اور اس پر ٹھہرے آنسو سفید موتیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ سیاہ آنکھیں بار بار پانیوں سے بھر جاتی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے یا اسے لگ رہی ہے۔ اس کی نظر نے واپس پلٹنے سے انکار کر دیا۔ تم پریشان ہو، وہ کچھ نہیں کر پائے گا، ہم اسے پتہ نہیں لگنے دیں گے کہ تم گاؤں میں نہیں ہو، باقی اللہ خیر کرے گا۔ بیٹی کو اس طرح روتا دیکھ کر رحم دین نے اسے باہوں میں بھرا۔ مسکان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ چلیں۔ چہرے پر ایک مرتبہ پھر سے سختی کا راج تھا۔ وہ زمان خان سے مل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ زمان خان مسکا کو لیے اس کے پیچھے ہو لیے۔ رحم دین بھی مسکا کا بیگ تھامے ان کے پیچھے تھے۔ وہ باہر آئے تو میر آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ بار بار اس کی نظر ہاتھ پہ بندھی گھڑی کی جانب اٹھ رہی تھی۔ زمان خان نے چاروں جانب نظر دوڑائی اور اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ رحم دین کے ہاتھ سے اس کا بیگ لے کر سیٹ پہ رکھا جہاں میر کا بیگ بھی رکھا تھا۔ مسکا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بیٹھنے سے پہلے باپ کی جانب دیکھا اور دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے سینے سے آ لگی۔ ان کے بے آواز آنسو اس کی سیاہ چادر میں جذب ہو کر اپنی رنگت کھو رہے تھے۔ میر نے اکتا کے ایک بار پھر زمان خان کو اشارہ کیا۔ بابا دیر ہو رہی ہے۔ وہ اجالا ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور تھوڑی دیر میں گاؤں میں چہل پہل شروع ہو جانی تھی۔ بابا اپنا اور اماں کا خیال رکھیے گا۔ مسکا باپ سے الگ ہوئی اور بنا کسی جانب دیکھے گاڑی میں جا بیٹھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ چہرے کو پہلے کی طرح اچھی طرح ڈھانپ چکی تھی۔ خیال رکھنا اپنا، اور جب تک میں نہ کہوں وہاں واپس مت آنا۔ اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، خدائے پہ امان۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ پیچھے ہوئے۔ گلزم خان کو اشارہ ملنے کی دیر تھی، تھوڑا آگے ہو کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی مسکا آنسو بہاتی آنے والے وقت کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی ذات کا ایک حصہ وہیں چھوڑے جا رہی ہے اور وہ ایک ایسے کمرے میں بند ہے جہاں کوئی نہ روزن ہے اور نہ ہی کوئی روشن امید۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے چہرے سے چادر کو تھوڑا سا سرکایا اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ گاڑی کچے راستے سے گزرتی دھول اڑاتی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے لگا کوئی پکار رہا ہے، لیکن کون؟ آواز انجان، لہجہ انجان۔ بابا! اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ ہیلو، اٹھو، کیا مصیبت ہے؟ ایسے سوئی ہے جیسے شاہی بستر پہ استراحت فرما رہی ہو۔ اکتاہٹ سے بھرپور بھاری مردانہ آواز۔ اس نے جھٹکے سے آنکھ کھولی۔ کمر پہ ہاتھ رکھے آنکھوں میں غصہ اور اکتاہٹ کے ملے جلے تاثرات لیے وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ میڈم اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو گاڑی سے باہر قدم مبارک رنجا فرمائیے، آپ کا ہاسٹل۔ اس نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چادر درست کرتی گاڑی سے نکلی۔ آنکھوں میں نیند کا خمار گھلا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی اس کا شکریہ ادا کرتی تیزی سے چلتی ہاسٹل کا گیٹ پار کر گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا اور پھر وہ سیاہ نقطہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میر بیٹا چلیں؟ گلزم خان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ سر ہلا کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ صحن میں لگے نل سے منہ ہاتھ دھو رہے تھے جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ تولیے سے ہاتھ منہ پونچھتے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ بے دہانی میں دروازہ کھولا۔ کرم دین اور زبیدہ خانم کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ گھر میں مسکا تھی نہیں اور اگر اس بارے میں انہیں پتہ چل گیا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ کیا ہوا رحم دین؟ ہمیں دیکھ کے تیرا رنگ کیوں اڑ گیا؟ کہیں بھاگ رہا تھا کیا؟ دیکھ ہم تیری طرف آئے ہیں صلح صفائی سے یہ مسئلہ حل کرنے۔ آخر کو تو میرا چھوٹا بھائی اور وہ تیرا بھتیجا، تیرا خون ہے۔ ان کی نظروں نے کرم دین کی نظروں کا تعاقب کیا۔ باتور خان سامنے دیوار پہ پیر ٹکائے کھڑا تھا۔ لبوں پہ جاندار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔
سلام چاچا۔ ہلکے نسواری رنگ کے شلوار قمیض پہ کالی واسکٹ پہنے اور کالی چادر کندھوں پہ ڈالے وہ انہیں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے رحم دین کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ رحم دین نے سلام کا جواب دے کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ زہرا بی بی نے اس ٹائم آتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی، مگر رحم دین کے اشارہ کرنے پہ خود کو سنبھالتی مسکراتی ہوئی زبیدہ بیگم سے ملی۔ وہ انہیں لیے اندر کمرے کی طرف بڑھی۔ بیٹھیں۔ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں بیٹھنے کو کہا۔ بہتور خان چرپائی پہ بیٹھ کے ارد گرد کا جائزہ لے رہا۔ اس کی نظریں کمرے میں کم اور باہر کی جانب زیادہ چکر لگا رہی تھی۔ آج صبح اٹھتے ہی اس کا دل اس دشمن جاں کو دیکھنے کو مچلنے لگا۔ حالات کی وجہ سے مسکا نے گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ گھر وہ جاتا نہیں تھا، اس لیے آج اسے دیکھنے کی خاطر وہ ان دونوں کو بھی وہ اپنے ساتھ کی سیٹ لایا تھا۔ سبھی خاموش تھے۔ جب ہر جانب سے نظر مایوس لوٹ آئی تو اس نے ماں کو اشارہ کیا۔ مسکا بیٹی نظر نہیں آ رہی؟ زبیدہ خانم نے زہرا بی بی کی جانب دیکھا جن کا سانس اٹک گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، رات دیر تک پڑھائی کرتی رہتی ہے تو اس ٹائم تھوڑا آرام کر لیتی ہے۔ رحم دین فوراً بولے، جی میں بھی گئی، ناشتے کا پوچھنا تو سو رہی تھی اور دروازہ بھی اندر سے بند کر رکھا تھا، آپ لوگ کہتے ہیں تو اٹھا دیتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ارے نہیں سونے دو میری بہو کو، کسی معاملے میں منع نہ کیا کرو، پڑھائی کر لے، آگے پڑھنا چاہے گی تو شادی کے بعد بھی پڑھائیں گے، بس آج تو ہم نکاح کی تاریخ لینے آئے ہیں، ابھی تو چھٹیاں ہیں نا، تو میں نے سوچا نکاح کر دیتے ہو، پھر رخصتی امتحان کے بعد ہو جائے گی۔ رحم دین کو لگا جیسے ان کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ زہرا بی بی بھی گھبرا گئی۔ اگلے مہینے کی 15 تاریخ رکھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کرم دین اپنے ہی کہے جا رہا تھا۔ ان کی بات سن کر تو بہتور خان کا جی چاہا اپنے باپ کا منہ چوم لے۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے، کیونکہ ابھی وہ یہاں آنے کے لیے راضی نہیں تھے اور اب ایک دم سے یہ فیصلہ۔ کرم دین لالا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں ذرا زمان خان سے اس بارے میں مشورہ کر لوں، پھر آپ کو بتا دوں گا۔ وہ انہیں کسی بھی طرح کا شک نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اس لیے ایک چھوٹا سا بہانہ گھڑا۔ چاچا اس کا ہمارے معاملے میں کیا کام، اسے تو آپ اس معاملے سے دور ہی رکھیں۔ بہتور خان ان کی بات سن کے بھڑک اٹھا۔ ان باپ بیٹے کا ذکر تو آج کل ویسے بھی اس کے اندر لگے آگ کے شعلوں کو بھڑکا دیتا تھا۔ ہاں رحم دین، زمان خان کو دور ہی رکھو، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ شخص، پھر اس کے بیٹے نے کیا کیا تھا بہتور خان کا، میرا بس چلے تو دونوں کو گولی سے اڑا دوں۔ دونوں باپ بیٹا ان کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ بابا وہ بگوڑا ڈرپوک کہیں کا آج صبح ہی شہر بھاگ گیا، خیر بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، جیسے ہی ہاتھ آئی کاٹ ڈالوں گا۔ بہتور خان کی بات سن کے رحم دین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا میر چلا گیا؟ اس نے تو کل جانا تھا۔ ان کی نظریں زمین پر تھی۔ میرے ایک بندے نے اسے آج گلزم خان کی گاڑی میں گاؤں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے تو لگتا ہے سارا سامان لے کر گیا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کافی سامان رکھا ہوا تھا، اتنی اکڑ تھی تو بھاگا کیوں، یہاں گاؤں میں رہ کر مقابلہ کرتا۔ وہ طنزیہ انداز میں رحم دین کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ کرم دین بھی بیٹے کی بات پہ مسکرا دیا۔ زبیدہ خانم بھی بیٹی کی بلائیں لینے لگی تھی۔ رحم دین نے سکون بھری سانس خارج کی اور دل ہی دل میں دونوں میاں بیوی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کا ساتھ دیا اور بہتور خان کے آدمی نے پیچھے بیٹھی ہوئی مسکا کو سامان سمجھا۔ بس پھر 15 تاریخ رکھ لیتے ہیں نکاح کے لیے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بھولے۔ زبیدہ خانم نے بھی ان کی تقلید کی، جبکہ بہتور خان مسکا کو دیکھے بنا وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن باپ کے اشارہ کرنے پہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کرم دین لالا، مسکا کے امتحان ہو جاتا تو تب تک رک جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں التجا تھے، مگر سامنے پتھر کھڑے تھے جن سے ٹکرا کے سب کچھ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ بس میں نے کہہ دیا، تیاری پکڑ، 15 تاریخ کو آئیں گے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کے انہوں نے ان دونوں کو چلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ رحم دین اور زہرا وہیں کھڑے رہ گئے۔ زہرا بی بی نے دیکھا بیرونی دروازے سے نکلتے ہوئے بہتور خان نے پلٹ کے مسکا کے کمرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر مونچھوں کو بال دیتا مسکراتا باہر نکل گیا۔ ان کی آنکھوں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ میں یہ ظلم ہونے نہیں دوں گا، اس رسم کے خلاف میں کھڑا ہوں گا۔ جب تک میں زندہ رہوں گا میں گاؤں میں ہونے والی کسی بھی غیر شرعی اور غیر قانونی رسم میں آپ سب کا ساتھ نہیں دوں گا۔ مجھے یقین ہے اگر بابا بھی زندہ ہوتے تو اس بے بنیاد رسم کے خلاف میرے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آپ سب کو شرم آنے چاہیے، ایک معصوم لڑکی جو کہ بالکل بے گناہ ہے، اسے اس فضول رسم کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ حجرے میں سب کے بیچ کھڑے ہوئے بلند آواز میں قہر آلود نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اس سب کا ذمہ دار تھا۔ جرگے میں موجود لوگ جو ان کی باتوں سے اتفاق رکھتے تھے انہیں نرم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے،
اور جو اس گھٹیا رسم کے حامی تھے ان کی باتیں انہیں غصہ دلا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے یہاں موجود بہت سے لوگ ان کے مخالف ہیں، مگر وہ جیتے جی یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تم بیٹھ جو میر دولاب خان، جگرے کے بڑے ہیں، جہاں جو بھی فیصلہ کریں گے ٹھیک ہی کریں گے۔ تم ابھی چھوٹے ہو، ان سب باتوں کی نازکی کو نہیں سمجھ سکتے۔ میر سر بلان خان نے اپنے غصے پہ قابو پایا۔ میر دولاب خان جب سے گاؤں آیا تھا انہیں حلق میں کانٹے کی طرح چبھنے لگا تھا۔ ہر معاملے میں بولنا، ہر کام میں ہاتھ ڈالنا انہوں نے جیسے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ سب سے بڑھ کے گاؤں کا ہر بندہ انہیں پسند کرتا تھا۔ جو بھی مسئلہ ہوتا لوگ ان کے پاس بھاگے آتے تھے۔ میر سر بلند خان کو تو جیسے لوگ بھولتے جا رہے تھے۔ پہلے بھی ان کے خشک رویے کی بنا پہ لوگ انہیں کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور اب تو جیسے ہر ایک کی زبان میں میر دولاب خان کا نام تھا۔ مذہب نے عورت کو جو مان و مرتبہ دیا ہے آپ لوگ اس کے خلاف جا رہے ہیں، اپنے دین کو بھول رہے ہیں۔ لیکن معاف کیجیے گا، میں سب میں عام لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ ان کے لہجے کی کڑک وہاں موجود کچھ لوگوں کو متاثر کرنے لگی۔ اب تو اس معاملے کا ایک ہی حل ہے کہ قادر خان اور نور خان کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، کیونکہ اب غگ کر دی گئی ہے، اس لیے یہ شادی ہوگی۔ اور اگر اب بھی نور خان کو اعتراض ہے تو بے شک ساری زندگی بیٹی کو گھر بٹھائی رکھے۔ جرگے کا یہی فیصلہ، اور برخوردار تم شہر سے آئے ہو، ان سب کو نہیں سمجھتے ہو یہ ہمارا گاؤں ہے اور یہاں وہی فیصلہ مانا جائے گا جو جرگے کے بڑے کریں گے۔ کیوں نور خان، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آخر میں اکرم خان نے نور خان کی طرف دیکھا جس کے ڈھلکتے کندھے میر دولاب خان کا دل چیر رہے تھے۔ اس نے جھکا سر اٹھایا اور دولاب خان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کے ساتھ ہونے کا اشارہ دیا تو ان میں تھوڑی ہمت آئی۔ میں اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوں۔ ان کی بات میر دولاب خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ جرگے میں سرگوشیاں بلند ہونے لگی۔ سبھی سوچ رہے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ پاگل مت بنو نور خان، کیا ساری عمر بیٹی کو بٹھائی رکھو گے؟ میر سر بلند خان نے نور خان کو قہر آلود نظروں سے گھورا۔ نہیں، میں اس کی شادی وہیں کروں گا جہاں میری رضا ہوگی، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، کون کرے گا تیری بیٹی سے شادی؟ کوئی مائی کا لال ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوگا؟ قادر خان استہزائیہ ہنسا اور اٹھ کر نور خان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں کروں گا یہ شادی۔ میر دولاب خان کی بہروب آواز حجرے کی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ سبھی لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں کروں گا نور خان چاچا کی بیٹی سے شادی۔ اگر کوئی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو آئے، میں بھی دیکھوں کہ کس کو میرے سامنے کھڑے ہونے کا دم ہے۔ وہ قادر خان کو بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولے۔ نہیں خان، ہم کہاں اور آپ کہاں؟ نور خان اداسی سے بولے۔ میں اس فرق کو نہیں مانتا۔ نکاح اسی ہفتے کو ہوگا اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ نکاح میں شامل نہ ہو۔ وہ نور خان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں ساتھ لی حجرے سے باہر آ گئے۔ میر سر بلند خان کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئے، لیکن جاتے جاتے قادر خان کو اشارہ کرنا نہیں بھولے تھے۔ اب انہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا، میر دولاب خان کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ لائبریری میں اپنے سامنے بکس کھولے مگن تھا جب ارحم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس پہ ایک نظر ڈالی اور ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ اوے مسٹر، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم تو پرسوں آنے والے تھے نا۔ وہ ٹیبل پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہوگی اگر میں ایک دن پہلے آ گیا ہوں، وہ مصروف رہتے ہوئے بولا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کوئی پروگریس ہوئی یا وہی ڈھاک کے 3 پارٹ؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تمہارے دانت توڑ دوں تم بنا دانتوں کے کیسے لگو گے؟ لڑکیاں تو پہلے ہی تمہیں لفٹ نہیں کرواتی، بنا دانتوں والے کو کیا پوچھیں گی؟ وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولا۔ لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہاں بے ٹھیک ہے، اب تو تم یہی کہو گے، لیکن مجھ جیسا دوست چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے نا تو ملے گا نہیں۔ وہ ناراضگی شو کرتا اٹھا تھا۔ زیگم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کے اسے روکا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تمہارے جیسا دوست تو نصیب والوں کو ملتا ہے، اور وہ خوش نصیب، وہ مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا۔ جبکہ ارحم اپنی تعریف سننے کے لیے ہمتن گوش تھا۔ وہ خوش نصیب میں نہیں، تم ہو، وہ بکس اٹھاتے ہوئے بولا۔ زیگم تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے۔ ارحم نے اسے ہنستے ہوئے مکہ دکھایا جسے زیگم نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ دونوں ہنستے ہوئے لائبریری سے باہر آ گئے۔ یاد آیا تم پروفیسر محمد عقیل سے ملنے گئے تھے یا نہیں؟ یار وہ بار بار کسی نہ کسی سے تمہارا پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے ان کو۔ وہ بکس ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، وقت ہی نہیں ملتا،
نہ ہی یاد رہتے، کل مل لوں گا، چلو کچھ کھلاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پروفیسر محمد عقیل کی بات کرتے کرتے وہ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر آ گئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل سب سے پہلے وہ انہی سے ملے گا۔ رکو زیگم، بات سنو۔ وہ پروفیسر محمد عقیل کے آفس کی طرف جا رہا تھا جب پیچھے سے احمد کے پکارنے پہ رک گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ مجھے کچھ ہیلپ چاہیے تھی تم سے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ہاتھ میں پکڑے نوٹس اسے واپس کیے۔ کہیں نہیں، پروفیسر محمد عقیل نے بلایا، وہیں جا رہا ہوں، تم بتاؤ کیا ہیلپ چاہیے؟ اس نے نوٹس لے کے اس سے پوچھا۔ یار مجھے اسٹڈی میں تمہاری مدد چاہیے تھوڑی سی۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا تو زیگم مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، فارغ ہو کے لائبریری میں ملتا ہوں، تم وہیں آ جانا تھوڑی دیر تک۔ اس کے سر اس بات میں ہلانے میں پروفیسر محمد عقیل کے آفس آ گیا۔ وہ آفس سے نکل ہی رہے تھے، زیگم کو آتے دیکھ کر واپس اندر چلے گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ضروری بات ہے۔ ان سے اجازت طلب کرتے وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے چیئر کے بجائے سائڈ پہ موجود ٹرپل سیٹر صوفے پہ براجمان تھے۔ انہوں نے سارے علاقے سے اندر آنے کی اجازت دی اور اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ ان کے آفس پہ ایک طاہرانہ نظر ڈالتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس سے انہیں ایسی کیا بات کرنی ہے۔ پہلے تو وہ سوچ رہا تھا کہ اسٹڈی کے متعلق ہی پوچھنا ہوگا، لیکن بار بار کسی نہ کسی کے ذریعے وہ اس تک پیغام بھجواتے کہ وہ ان سے آ کر ملے۔ ایگزامز قریب تھے، سبھی اسٹوڈنٹس اپنے اسٹڈیز میں بزی تھے۔ وہ بھی لائبریری سے ہو کر ہاسٹل آ جاتا اور پھر ٹیوشن سینٹر۔ نئی جاب تھی، وہ چھٹی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ ان سے ملنے نہیں جا پایا تھا۔ اور پروفیسر محمد عقیل کو بھی ابھی یونیورسٹی میں بمشکل 3 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ آج ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے انہیں گاڑی پارک کرتے ہوئے دیکھا تو اسے یاد آیا۔ زیگم کو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب سی چمک دکھائی دی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ بلیک شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس یہ لڑکا انہیں کسی بہت اپنے کی یاد دلاتا تھا۔ وہ اپنا جو کہیں کھو گیا تھا، جو انہیں بہت عزیز تھا۔ وہی ناک، وہی روشن پیشانی، چمکتی آنکھیں، کچھ بھی تو مختلف نہیں تھا۔ سر آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ اس طرح خود کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھ کے دھیمے سے بولا۔ برخوردار، کافی دنوں سے میں آپ سے ملنے کی کوشش میں ہوں، لیکن آپ ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ یقیناً زمانہ بہت بدل گیا ہے، اب ایک استاد کو محترم طالب علم سے ملنے کے لیے اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کے پوچھنے پہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ان کی بات سن کے زیگم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا، وہ اسے شرمندہ دیکھ کر بولے۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری سر، دیر از سم تھنگ ریزنس بیہائنڈ اٹ۔ شرمندگی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ اٹس اوکے ینگ مین، ہوتا ہے۔ وہ اپنا فون پاکٹ میں رکھ کر بولے۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسا۔ شرمندگی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ اٹس اوکے ینگ مین، ہوتا ہے۔ وہ اپنا فون پاکٹ سے نکال کے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولے۔ سر آپ نے بتایا نہیں، کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ اس نے ان کے انداز کو نظروں میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا، حالانکہ تمہارا پورا نام جان کے تو میری ساری امیدیں ہی دم توڑ کی تھیں، لیکن میں نے سوچا کیا پتہ تم اس بارے میں میری کچھ مدد کر پاؤ۔ وہ اسے نگاہوں کی زد میں رکھتے ہوئے بولے۔ شور سر، کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ انفیکٹ میں آپ کے کسی کام میں ہوں، یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ وہ بہت اعتماد سے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ ایکچولی تمہیں یہ تصویر دکھانی تھی، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ انہوں نے اپنی ڈائری میں سے ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے وہ تصویر اٹھا لی۔ اسے جھٹکا لگا۔ تصویر میں موجود شخص کافی حد تک اس سے مماثلت رکھتا تھا، بلکہ ایک پل تو اسے لگا کہ وہ اس کی تصویر ہے۔ ایک اور شخص بھی اس تصویر سے مماثلت رکھتا تھا، اور وہ تھا میر سر بلند خان۔ جوانی میں وہ بھی ایسے ہی دکھتے ہوں گے۔ وہ حیرانی سے کبھی تصویر اور کبھی سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں امید کے روشن دیے لیے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کون ہے یہ شخص؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ یہ میرا دوست ہے، جگری دوست، میر دوراب خان۔ لڑکپن سے لے کے جوانی تک کا وقت ہم نے ساتھ میں گزارا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد تک تو ٹیلی فونک رابطہ رہا، لیکن پھر معلوم ہوا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سے کچھ اتا پتہ نہیں ہے ان کا۔ حالانکہ ہماری دوستی ایسی نہیں تھی کہ وہ امریکہ جا کے مجھ سے رابطہ نہ کرتا۔ ان کا تعلق تمہارے ہی گاؤں سے ہے۔ تمہاری شکل و صورت قد کاٹ ان سے بہت ملتا جلتا ہے۔ پہلی نظر میں تو مجھے لگا تم ان کے بیٹے میر زیگم خان ہو، لیکن تمہارے فادر کا نام جان کے میں خاموش ہو گیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تمہارا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے،
تو بس میں تم سے ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ زیغم 1.5 سال کا تھا جب میں نے آخری بار اسے دیکھا تھا۔ آر یو اوکے زیغم؟ اس کے چہرے پہ زلزلے کے آثار نمایاں ہوتے دیکھ کے اس کے پاس آئے تھے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جی سر، آئی ایم فائن۔ اس نے ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر پیا۔ اگلے ہی پل وہ خود پہ قابو پا چکا تھا، چہرے پہ اب سنجیدگی دکھائی دینے لگی تھی۔ سر میں چلتا ہوں، احمد لائبریری میں میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ ان کی طرف دیکھے بنا آگے بڑھ گیا لیکن دروازے تک پہنچ کر رک گیا۔ جی میں نہ جانے کیا ہے کہ واپس ان کی طرف آیا۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں یہ تصویر رکھ سکتا ہوں؟ تصویر پر نظریں جمائے وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے تصویر ٹیبل سے اٹھا کے اس کی طرف بڑھائی جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ تھینک یو سر، اللہ حافظ۔ ایک نظر تصویر کو دیکھ کے اپنے بک میں رکھی اور انہیں سلام کرتا ان کے آفس سے باہر آ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہے ڈپارٹمنٹ سے اور پھر یونیورسٹی سے بھی نکلتا چلا گیا۔ یہ دیکھے بنا کہ احمد اسے پکارتا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ باہر کی آوازوں پہ اس کے اندر کا شور غالب تھا۔ وہ نماز ادا کر کے کھڑکی کے قریب چلی آئی۔ موسم صبح ہی سے ابھرا آلود تھا، آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وقفے وقفے سے بارش اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ گرمیوں میں بھی ایسے موسم میں اس کے ہاتھ ٹھنڈے رہتے تھے۔ ابھی بھی اس نے یخ ہاتھوں کو گرمائش دینے کے لیے چادر میں چھپا رکھا تھا۔ ہاسٹل میں گہری خاموشی تھی۔ سبھی لڑکیاں اپنے گھروں کو لوٹ گئی تھیں، چاند ایک ہی ہاسٹل میں موجود تھی۔ اس کی روم میٹ بھی گھر گئی ہوئی تھی۔ امتحانات قریب تھے لیکن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کتاب اٹھاتی تو دھیان نہیں لگا پاتی۔ جب سے واپس ہاسٹل آئی تھی سارا دھیان اماں بابا کی طرف تھا۔ وہ ان کے لیے پریشان تھی۔ یہی سوچتی رہتی تھی کہ کاش وہ گاؤں نہ گئی ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ وہ صرف بہادر خان کے نام سے ہی واقف تھی۔ جب وہ 5ویں میں تھی تب ایک شادی میں وہ اپنے تایا کرم دین کی فیملی سے ملی تھی۔ اس سے پہلے نہ کبھی وہ اماں بابا کے ساتھ ان کے گھر گئی اور نہ کبھی وہ لوگ آئے۔ تایا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بہادر خان، رحم دین اور کرم دین کے والد نور دین نے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چھوڑا تھا جو انہوں نے مرنے سے پہلے دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا تھا۔ اپنا حصہ لینے کے بعد بھی کرم دین کی نظر چھوٹے بھائی کے حصے پر تھی، اس لیے جب گھر کی تعمیر کے لیے انہوں نے پیسے مانگنے چاہے تو کرم دین نے انہیں ان کا حصہ فروخت کر دینے کو کہا۔ رحم دین نے سوچا کہ چلو کچھ پیسے مسکا کے لیے بھی بچا لے گا، اس لیے انہوں نے بڑے بھائی کی بات مان لی اور کرم دین نے چالاکی سے معمولی داموں زمین کا دوسرا حصہ بھی خرید لیا۔ زمین کے ساتھ روزگار بھی گیا۔ کرم دین نے بھائی پہ احسان کرتے ہوئے انہیں اسی زمین پہ کام کرنے کو کہا۔ رحم دین صبح سے لے کے شام تک کام کرتے اور اجرت نہ ہونے کے برابر ملتی، لیکن وہ صبر شکر سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں بھائی میں مالک اور ملازم کا تعلق رہ گیا تھا۔ رحم دین بھی بڑے بھائی کی بے نیازی دیکھ کر ایک طرف ہو گیا اور کرم دین نے بھی بھائی سے ملنا جلنا تقریباً ترک کر دیا۔ پھر جب بہادر خان میر سر بلند خان کی سرپرستی میں آیا تو کرم دین نے مزید آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی۔ رحم دین نے اس کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات اور اسے سرد و گرم سے بچائے رکھا۔ لوگوں کی مخالفت کے باوجود اسے 10ویں تک پڑھایا۔ آگے پڑھنے کے لیے دل پہ پتھر رکھ کے اسے خود سے دور شہر بھیجا۔ باپ کی محنت اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھی، اس لیے وہ بھی کامیابی کی منزلیں طے کرتی کی۔ لیکن اب جو بہادر خان نامی طوفان اس کی زندگی میں آیا تھا وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ہر صبح وہ خود کو مضبوط کرتی کہ اسے اس کٹھن موڑ پہ اپنے بابا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، خود کو درپیش ان حالات کا سامنا کرنا ہے، مگر ہر شام حالات کی سنگینی سے کمزور کرنے لگتی۔ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تو ایک جھرجھری لے کے اس نے کھڑکی بند کر دی۔ لالئی، اس کے بچپن کی سکھی، وہ آتی بہاروں گلابی پھولوں جیسی لڑکی کیسے سرخ رنگ میں نہلا دی گئی تھی۔ مسکراتا زندگی سے بھرپور چہرہ کیسے منو مٹی تلے دبا دیا گیا۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ دونوں نے اکٹھے میٹرک کیا تھا۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے گلالئی آگے نہ پڑھ سکی۔ گلالئی نے شہر آتے وقت اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی جگہ کسی کو نہیں دے گی، اور آج بھی وہ اپنے وعدے پہ قائم تھی۔ وہ دھیرے قدم اٹھاتی ٹیبل کی جانب آئی تھی۔ نیلی جلد والی ڈائری اس کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا کر کھولی۔ یہ اس کی اور گلالئی کی تصویر تھی۔ وہ دونوں اسکول یونیفارم میں تھی۔ یہ تصویر زمان چاچا نے ان دونوں کو دی تھی۔ لالئی، تم ایک زخم بن گئے جو شاید کبھی مندمل نہ ہو پائے۔ کاش میں تمہیں ایک نظر دیکھ پاتی۔ اس نے تصویر میں دکھتے اس کے عکس پر ہاتھ پھیرا۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ پار کرتا تصویر پہ گرا تھا جسے اس نے اپنی چادر میں جذب کیا۔ تصویر ڈائری میں رکھ کے ڈائری بند کر دی۔ دروازے پہ ہوئی دستک نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو سامنے گل باجی کھڑی تھی۔
اس نے آگے بڑھ کے انہیں سلام کیا۔ مسکا بیٹا، طاہرہ بی بی بلا رہی ہیں تمہیں۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد وارڈن کا پیغام اسے دیا اور پلٹ گئی۔ وہ چادر درست کرتی روم سے باہر آ گئی۔ بارش کی وجہ سے پھول پودے نکھرے نکھرے لگ رہے تھے۔ رنگ برنگے پھولوں سے بھرا لان موسم کی دلکشی کو اپنے اندر سموئے سے ایک جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہا تھوڑی دیر لان کی پرنام گھاس کو اپنے پیروں سے محسوس کرے، مگر وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ بارش تو کیا، کسی بھی موسم میں لان میں قدم رکھنے پر پابندی تھی۔ طاہرہ میم کی اجازت کے بنا کوئی بھی لڑکی لان میں نہیں جا سکتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکیاں پھول توڑیں گی یا پھر ان کا لان خراب کر دیں گی، اور اگر کوئی اجازت لینے آتا پھر بھی اجازت نہ ملتی۔ وہ خود ہی کبھی کبھار لان میں ٹہلتی یا پھر مطالعہ کرتی دکھائی دیتی۔ لان کے اندر بنی کیاریوں میں مختلف اقسام اور رنگوں کے پھول تھے۔ طاہرہ میم خود ان کا بہت خیال رکھتی۔ اگر کوئی لڑکی بنا اجازت اندر داخل ہو جاتی تو اسے سزا ملتی۔ لڑکیاں انہیں اس معاملے میں جلاد کا خطاب دیتی تھی۔ گل باجی بنا پیچھے دیکھے آگے بڑھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ لان کے گرد بنے سفید اور لال پینٹ ہوئے جنگلے کی طرف بڑھی۔ بارش میں بھیگنے کی پرواہ کیے بنا وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ قریب آتے اس نے بارش سے بھیگے جنگلے پہ ہاتھ رکھے۔ جنگلے کی ٹھنڈک اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو مزید یخ کر گئی۔ آنکھیں بند کر کے وہ تازہ ہوا اپنے اندر اتارنے لگی۔ گل باجی نے اس کی غیر موجودگی محسوس کی تو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ انہیں لان کے قریب دکھائی دی۔ مسکا، ان کے پکارنے پہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سر جھٹکتی وہاں سے ہٹ کی۔ انہوں نے اسے آتا دیکھ کے قدم بڑھا دیے۔ برآمدے سے ہوتے ہوئے وہ وارڈن کے آفس تک آئی۔ دروازہ بند تھا۔ وہ دستک دیتی دروازہ کھول کے اندر جھانکنے لگی۔ طاہرہ میم نے اسے دیکھ کر اندر آنے کی اجازت دی۔ جی میم، آپ نے بلایا تھا؟ وہ ٹیبل کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے سر کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھی نیلے رنگ کی فائل کو بند کیا، چشمہ اتار کے فائل پہ رکھا اور پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم کل کس لڑکے کے ساتھ آئی تھی؟ پہلے تو اپنے بابا کے ساتھ آتی تھی۔ کون تھا وہ لڑکا؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ ان کے اس طرح پوچھنے پہ وہ بوکھلا گئی، جبکہ انہوں نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ دیکھو لڑکی، تمہیں یہاں کے رولز کا پتہ ہے۔ تمہارے پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میں تم پہ شک تو نہیں کر رہی، مگر تمہارے گارڈین میں تمہارے والد اور گلزم خان کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں، تو پھر وہ کون تھا جس کے ساتھ تم آئی تھی؟ وہ رجسٹر کھولے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ میم، گلزم خان چاچا بھی ساتھ تھے اور وہ لڑکا میرے چچا کا بیٹا ہے۔ گلزم خان چاچا ہی ہمیں لے کے آئے تھے، پہلے مجھے ہاسٹل ڈراپ کیا پھر انہیں۔ وہ نظریں جھکائے چادر کا کونا انگلی پہ لپیٹتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ شک کرتی اس نے انہیں حقیقت بتائی۔ کیا وہ دوبارہ بھی آئے گا؟ انہوں نے مزید جرا کی۔ نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ اب امتحانات کے لیے آؤ گی، لیکن تم تو محض ایک ویک میں ہی واپس آ گئی ہو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بابا نے کہا کہ میں ہاسٹل میں زیادہ یکسوئی کے ساتھ تیاری کر سکتی ہوں، اس لیے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ انہوں نے فائل دوبارہ کھول لی۔ اجازت ملتے ہی فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ اور سنو، آئندہ احتیاط کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کے باہر نکلتی ان کی باروب آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے آفس سے باہر نکل آئی۔ تیز قدموں سے اپنے روم کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اس کا روکھا رویہ اور الفاظ یاد آئے۔ بدتمیز کہیں کا۔ وہ دل ہی دل میں سے کوستی اپنے روم میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی بکس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھے جب میر سر بلند خان نہایت غصے سے دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کتاب تکیے کے قریب رکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لہو رنگ آنکھوں سے چنکاریاں پھوٹ رہی تھی۔ چہرے پہ شدید غصے کے باعث سرخی بڑھ گئی تھی۔ لالا خیریت، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ انہوں نے آگے بڑھ کے بازو سے تھامنا چاہا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم نے یہ فیصلہ کر کے ہمیں کتنا دکھ پہنچایا؟ ہم سے پوچھنا تک گوارا نے کیا، اب تم ہمارے پیروں کی خاک ہمارے سروں پہ ملو گے؟ میر سر بلند خان نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ جان گئے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایپیسوڈ کا اینڈ کرتے ہیں۔ آپ نے تقریباً ان کی 3 ایپیسوڈز اس ناول کے سن لی ہیں، اور آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا ہے۔ تھوڑی سی میری آواز کا پرابلم کیا اب تو آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن آج کل کچھ اسموک کی وجہ سے اور کچھ مجھے لگتا ہے مجھے ڈسٹ الرجی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میری آواز جیسے چینج ہوگی۔ امید ہے کہ آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے۔ اللہ حافظ۔